نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا اعلامیہ ایک سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک بیان میں اسحاق ڈار نے کہا کہ ایس سی او اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ معیشت، تجارت، کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی سمیت اہم ایشوز کا احاطہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ایس سی او سربراہان نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں رکاوٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک اور ایس سی او ڈیولپمنٹ فنڈ بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ایس سی او کے اعلامیے کے مطابق عوام کو سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے راستے کے آزادانہ اور جمہوری طور پر انتخاب کا حق حاصل ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ برابری، باہمی فائدے اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں۔ طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینے کے اصول عالمی تعلقات کی پائیدار ترقی کے لیے بنیاد ہے۔ عالمی اتحاد برائے منصفانہ امن، ہم آہنگی اور ترقی کے لیے یو این جنرل اسمبلی سے قرارداد کی منظوری کی تجویز کو فروغ دیں گے۔ اعلامیے کے مطابق ایس سی او سیکریٹریٹ کی رپورٹ اور 2025 کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ ایس سی او رکن ممالک کے سربراہان حکومت کا اگلا اجلاس 2025 میں روس میں ہوگا۔ ایس سی او کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیاست، سلامتی، تجارت، معیشت، مالیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ اسحاق ڈار اور جے شنکر کے درمیان غیر معمولی ملاقات ہوئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر اسحاق ڈار اور جے شنکر کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے دیے گئے ظہرانے کے دوران ہوئی۔ ظہرانے کے موقع پر پاکستانی وزیر خارجہ اور ان کی بھارتی ہم منصب ایک ساتھ بیٹھے۔ اس دوران دونوں میں بات چیت ہوئی۔ بھارتی درخواست پر دونوں وزرائے خارجہ کو اکٹھے بٹھایا گیا تھا۔ اسحاق ڈار اور جے شنکر کو ساتھ بٹھانے کے لیے ظہرانے کی سیٹنگ ارینجمنٹ میں تبدیلی کی گئی۔ بھارتی وزیر خارجہ اور پاکستانی ہم منصب کے درمیان گفتگو کو تاحال افشا نہیں کیا جا رہا۔ شرکت کے لیے اسلام آباد آنے والے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ بھارت کے لیے واپسی پر اپنے بیان میں جے شنکر کا کہنا تھا، اسلام آباد سے روانہ ہو رہا ہوں، شاندار میزبانی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ جھوٹی داستان گڑھی گئی، طالبہ بالکل پاک صاف ہے، اس پر غلط الزامات لگے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، آج انتہائی اہم ایشو پر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ایک جھوٹی داستان کو ایشو بنایا گیا، جھوٹی داستان گڑھی گئی جس کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ مریم نواز نے کہا، پولیس کو رپورٹ ملی، ایک نجی کالج میں طالبہ سے زیادتی کا واقعہ ہوا۔ سوشل میڈیا پر ایسے الزامات لگائے گئے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بچی کے والد اور چاچا نے بیان دیا کہ ان کی بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ مریم نواز نے کہا، الزام لگنے والے دن سے آج تک ہم زیادتی کا نشانہ بننے والی کی تلاش میں ہیں۔ ایک بچی کو مان لیا گیا کہ وہ متاثرہ لڑکی ہے جو 2 اکتوبر سے اسپتال میں داخل ہے۔ وہ بچی جو چوٹ لگنے کے بعد سے آئی سی یو میں ہے، اسے ایک وکٹم بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا، بچی کی والدہ نے مجھے کہا ہے کہانی گڑھنے والوں اور سازشی کرداروں کو بے نقاب کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ پنجاب میں طلبہ کو جھوٹ اور لغو پر مبنی بات پر اکسا کر گمراہ کر کے مہم چلانے کی کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے کہا، جو اس میں ملوث ہیں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جھوٹی کہانی گڑھ کر اب وکٹم کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ حد کی عزت قانون پر تنقید ہوئی، لیکن اب پتہ چلا کتنا ضروری ہے۔ آزادی اظہار کا مطلب کسی پر الزام لگانا نہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یقینی بنائیں کہ اس ایشو کے ذمہ دار بچنے نہ پائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا انعقاد ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ایس سی او ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے۔ معاشی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو بہتر معیار زندگی اور سہولتیں فراہم کرنی ہیں۔ یقین ہے اجلاس میں سیر حاصل گفتگو کے دور رس نتائج ملیں گے۔ عالمی منظرنامے میں تبدیلی اور ارتقاء کا سامنا کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اجتماعی اقدامات کی متقاضی ہے۔ ہمیں اجتماعی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ تجارتی روابط کے فروغ کے لیے کاوشیں ضروری ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ سیاحت، روابط، گرین بیلٹ کے شعبوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔
गुर्बत मुआशी नहीं बल्कि अखलाकी मसला भी है। मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश खतरात चैलेंजेस है। मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए इक्तसादी इस्तेहकाम हमारी ज़रूरत है। कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान को SCO की सदारत पर मुबारकबाद। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की है। एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा, कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया है। शदीद मौसमी वाक़यात, सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल और मालियाती अदम इस्तेहकाम तरक्की की राह में हाइल हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में पीछे है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया कसीर कुतुबी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। आलमगीरियत और तवाज़ुन ऐसी हकीकतें हैं जिनसे फरार मुमकिन नहीं। इन तब्दीलियों ने तिजारत, सरमायाकारी, राबताकारी और दीगर ताउन के शोबों में मौक़े पैदा किए। अगर हम इन मौक़ों से फ़ायदा उठाएं तो हमारा खित्ता बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। हमारा ताउन बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। हम एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। जयशंकर का कहना था कि लॉजिस्टिक्स और तवानाई के शोबों में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों पर इक़दाम के लिए ताउन के वसी मौक़े हैं। मुतअद्दी और गैर मुतअद्दी अमराज़ का इलाज सुस्ती और काबिल रसाई दवा साजी के ज़रिए बेहतर हो सकता है। सेहत, खुराक और तवानाई की सिक्योरिटी के शोबों में हम सब मिलकर बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं।